السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بہنوں اور بھائیوں، جب کسی اپنے کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو دل دکھ سے بھر جاتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ میت کے ساتھ ہر وہ کام کریں جو ہمیں نیکی اور ثواب کا ذریعہ لگے۔ انہی جذبات میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ میت پر ایسی چادر ڈال دی جاتی ہے جس پر قرآن مجید کی آیات یا سورتیں لکھی ہوتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ عمل واقعی اسلام کے مطابق ہے؟ تو آئیں آج اس مسئلے کو قرآن اور سنت کی روشنی میں نرمی، ادب اور وضاحت کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال کہ جو ہے وہ کیا میت پر قرآن مجید کی آیات یا سورتوں والی چادر جو ہے وہ ڈالنا ثابت ہے؟ تو دیکھیں کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ، تابعین یا ائمہ دین سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے کہ میت پر قرآن لکھا ہوا کپڑا یا چادر ڈالی جائے۔ اسلام میں میت کے لیے جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ سادگی، احترام اور اتباع سنت پر مبنی ہے۔ اور جو وہ پھر لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو دیکھیں کہ اکثر یہ عمل محبت، عقیدت اور لا علمی کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ نیت بری نہیں ہوتی، مگر صرف اچھی نیت کافی نہیں ہوتی، عمل درست ہونا بھی ضروری ہے۔ اور سوال ہوتا ہے کہ کیا اس میں قرآن کی بے ادبی کا پہلو بھی ہے؟ تو دیکھیں کہ جی ہاں، بالکل، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ میت کے ساتھ غسل، کفن، مٹی، نمی اور دیگر مراحل آتے ہیں۔ اسی صورت میں قرآن مجید کی آیات کا کپڑے پر لکھا ہونا بے ادبی کا سبب بن سکتا ہے، اور قرآن مجید کی تعظیم اسلام کا بنیادی حکم ہے۔ اور کیا یہ عمل بدعت کے زمرے میں آتا ہے؟ تو دیکھیں کہ اکثر اہل علم کے نزدیک یہ عمل بدعت میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں، صحابہ نے نہیں کیا اور اسے دین کا حصہ سمجھ لیا گیا ہے، جبکہ دین میں اضافہ یا کمی اسلام میں پسندیدہ نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر میت کے لیے صحیح اور مسنون طریقہ کیا ہے؟ تو اس چیز کو جو ہے وہ لازمی نوٹ کیجیے گا کہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ میت کو سادہ کفن دیا جائے، جلد از جلد دفن کیا جائے، اس کے لیے دعا کی جائے، صدقہ جاریہ کیا جائے، مغفرت کی دعا کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے۔ سب سے پہلی صدقہ جاریہ، دوسری کے نیک اولاد اور تیسری کے علم۔ یہ تین چیزیں صدقہ جاریہ رہتی ہیں، اور اگر کوئی پہلے سے ایسا کرتا آ رہا ہو تو کیا کریں؟ تو دیکھیں کہ اسلام سختی سے نہیں سکھاتا، اگر لا علمی میں ایسا ہوا ہو تو اللہ معاف فرمانے والا ہے، مگر اب جان لینے کے بعد ہمیں چاہیے کہ خود اس عمل سے رکیں، نرمی سے دوسروں کو سمجھائیں اور سنت کے مطابق عمل کریں۔ تو میرے عزیزو، قرآن کو ہم کپڑوں پر لکھ کر نہیں بلکہ دلوں میں اتار کر عزت دیتے ہیں۔ میت کو فائدہ چادر سے نہیں بلکہ ہماری دعاؤں، استغفار اور نیک اعمال سے پہنچتا ہے۔ تو اے اللہ، ہمیں دین کو جیسا تو نے نازل کیا ویسا ہی سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور ہمیں سنت پر چلنے والا بنا دے۔ ہمیں علم کے ساتھ عمل اور عمل کے ساتھ اخلاص عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے محترم بہنوں اور بھائیوں، دین محبت سے سمجھا جاتا ہے اور سنت سادگی میں ہوتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو کسی غلط فہمی کو دور کرے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اور اگر آپ کا کوئی ایسا خواب ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر اسلامی تعلیمات کے مطابق فراہم کی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔